والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير والحمد لله رب العالمين. لائق صدر احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. بلند آواز سے پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خیر و برکت کے لیے ایک بار اور درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج کا یہ عظیم الشان جشن غوث الورا کا یہ حسین پروگرام جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم سب کو غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال فرمائے. بہت خوش نصیب آپ حضرات ہیں کہ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یہ سارا انتظام کیا کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں ہم سب کا خراج عقیدت قبول ہو جائے. بہت مبارکباد کے لائق ہیں اس جشن کے کرنے والے تمام کمیٹی والے اور وہ لوگ بھی جنہوں نے ان کا ساتھ دیا.
اللہ رب العزت ان سب کے اس جذبے کو، اس حوصلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ ہمارے بہت ہی قریبی سیٹھ جان محمد صاحب اور صدام حسین سیٹھ، یہ لوگوں نے مجھے یاد کیا، کمیٹی والوں کے کہنے پر میں حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا جوش برقرار رکھے، آمین آمین۔ اسی طرح غوث اعظم کا جشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غوث اعظم سے سچی عقیدت جسے ہو گئی وہ ہر موڑ پر کامیاب رہا، بے شک۔ وہ یہاں بھی کامیاب رہا، آخرت کے میدان میں بھی وہ کامیاب رہے گا۔ بے شک۔ ایک بات میں ضرور کمیٹی والوں سے یہ کہوں گا کہ آئندہ جب کبھی آپ کسی بھی جشن کا اہتمام کریں تو تھوڑا سا بیٹھنے کا انتظام اور بڑھا دیں۔ یہ مناسب نہیں لگتا کہ کچھ لوگ بیٹھیں کچھ لوگ کھڑے رہیں۔ یہ تو غوث اعظم کی محبت ہے کہ لوگ غوث اعظم کی محبت میں غوث اعظم کا ذکر جو ہے جگہ ملا بیٹھ کر سن رہے ہیں، نہیں ملا کھڑے ہو کر سن رہے ہیں۔ یہ غوث اعظم کی محبت ہے، غوث اعظم کی عقیدت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ ہی کچھ خوف ہے نہ ہی کسی چیز کا غم ہے۔ بے شک۔ اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، بے شک۔ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کون ایسا ہے جو اللہ سے جنگ کرے؟ یہیں سے معلوم ہوا کہ ولیوں سے دشمنی کرنا اللہ سے جنگ کرنا ہے، ولیوں کی شان میں توہین کرنا یہ اللہ سے جنگ کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ بڑی سچی ترجمانی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کی ہے کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، بے شک۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، بڑھانا تیرا، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، بڑھانا تیرا، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ بے شک، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ولیوں کی شان میں توہین کرنا اللہ سے جنگ ہے۔ بے شک، حق ہے حضرت۔ اس لیے ولیوں کی شان میں توہین نہیں، ولیوں سے محبت رکھو، عقیدت رکھو، انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے انہی محبوبوں کے صدقہ میں ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے گنہگار کو بخش دے۔ یہی امید ہم سب کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے صدقہ میں ہمیں بخش دے۔ بے شک۔ ہم تو گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن گنہگار ہو تو اپنا یہ عقیدہ بنا لو
یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بہت پہلے ذہن دے دیا ہے کہ لاکھ گنہگار ہو لیکن آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے ایک میں کیا میرے اسی آنکھ کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے اسی آنکھ کی حقیقت کتنی، اور مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، اشارہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک ہم کیا اور ہمارے گناہ کی حقیقت کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کا اشارہ ہو جائے تو ہم جیسے ایک نہیں لاکھ گنہگار قیامت کے میدان میں بخش دیے جائیں گے، بس ہمارا عقیدہ صاف ہونا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں منقبت کے 2 شعر مجھ سے بھی آپ سن لیں۔ بھئی ہم سب بھی سرکار غوث اعظم بڑے پیر کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، میری خالی جھولی بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا، میں فقیر ہوں تمہارا، میری خالی جھولی بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ورنہ کہے گی دنیا، میری خالی جھولی بھر دو ورنہ کہے گی دنیا کہ غوث الورا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، پھرتا ہے مارا مارا، یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا، جو بنا لیا ہے اپنا۔ آپ جانتے ہیں سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کی بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا کہ حضور آپ کا مرید کون ہے؟ تو سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر نے ارشاد فرمایا جو مجھ سے مرید ہو گیا وہ میرا مرید ہے۔ آپ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ سرکار جو آپ سے مرید نہ ہو پایا ہو تو غوث اعظم بڑے پیر دستگیر نے فرمایا وہ میرے کسی مرید سے مرید ہو جائے وہ میرا مرید ہے۔ پھر آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ سرکار جو آپ کے کسی مرید سے بھی مرید نہ ہو پایا ہو
تو سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت تک جو میرا نام لینے والا ہے اور جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ میرا مرید ہے۔ یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا، جو بنا لیا ہے اپنا، کہاں مجھے سایہ نکما، کہاں سلسلہ تمہارا، کہاں سلسلہ تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا عنہ کی ولادت 470 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا نام شیخ ابو صالح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ شیخ ابو صالح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ روزہ کی حالت میں ہیں اور دریائے دجلہ کے کنارے کنارے آپ تشریف لے جا رہے ہیں کہ شام کا وقت ہوتا ہے، افطاری کا ٹائم ہو گیا۔ آپ نے سوچا کہ لاؤ اسی دریا میں وضو بنائیں اور وضو بنانے کے بعد پانی پی کر افطاری کر لیں۔ شیخ ابو صالح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آئے، دریا میں بیٹھے، وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد چلو میں پانی لیا۔ پانی پینے کے بعد آپ پانی پینا ہی چاہتے تھے کہ لاؤ پانی پی کر کے افطاری کر لیں، کہ تب تک آپ کی نگاہ پڑی کہ اسی دریا میں ایک سیب بہتا ہوا جا رہا ہے۔ آپ کی نگاہ پڑی تو آپ نے سوچا کہ لاؤ اسی سیب ہی کو کھا کر افطاری کر لیا جائے۔ شیخ ابو صالح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آگے بڑھے، سیب کو اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد کھا لیا۔ کھانے کے بعد دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ پتہ نہیں کس باغ کے مالک کا سیب ہے اور میں نے بلا اجازت کے کھا لیا ہے۔ قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں رب کی بارگاہ میں جواب کیا دوں گا؟ اللہ کا خوف دل میں بیٹھا اور رب کی بارگاہ میں ایک ایک ذرے کا حساب دینے کا یہ خیال پیدا ہوا۔ تو شیخ ابو صالح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سوچا لاؤ چلے پتہ کرے یہ کس باغ کا سیب ہے اور اس باغ کا مالک کون ہے، اس سے معافی مانگ لی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیخ ابو صالح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسی دریا کے کنارے کنارے چل پڑے۔ کچھ دور جانے کے بعد دیکھا ایک باغ ہے، اس باغ میں سیب کے درخت ہیں، ان درختوں کی کچھ ٹہنیاں دریا کے اوپر آئی ہوئی ہیں۔ آپ سمجھ گئے بس کرو اسی باغ کا سیب ٹوٹ کر گرا تھا جو دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شیخ ابو صالح کا معاملہ ہے، ایک سیب بلا اجازت کے کھا لیا ہے تو قیامت کے میدان میں رب کی بارگاہ میں اس کا حساب دینے سے ڈر رہے ہیں۔ آپ بتا دیجئے آپ کا کیا حال ہے؟ کیا یہی طور طریقہ آپ کا بھی پایا جا رہا ہے؟ کیا یہی ماحول آپ کا بھی پایا جا رہا ہے؟ آج تو حال یہ ہے کہ دوسروں کے حق کو زبردستی چھینا جا رہا ہے، دوسروں کے حصہ کو زبردستی ضبط کیا جا رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شیخ ابو صالح کے اس واقعے سے آپ ایک درس حاصل کرو کہ کسی کا سامان بلا اجازت ہاتھ نہ لگاؤ۔ شیخ ابو صالح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چل پڑے، آیا تو دیکھا، باغبانوں سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا مالک کون ہے؟ بتا دیا، کہا جو سامنے جھوپڑی بنی ہے میرا مالک اسی جھوپڑی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ شیخ ابو صالح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آئے تو آنے کے بعد دیکھا ایک بزرگ ہیں جو اسی جھوپڑی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ جب یہ بزرگ جو ہے نماز سے فارغ ہوئے تو شیخ ابو صالح نے سلام کیا اور بزرگ کی نگاہ پڑی تو آپ ٹال گئے۔ آنے والا نوجوان بڑا عظیم الشان آدمی ہوگا، بڑا بہترین آدمی ہوگا۔ کہا بیٹا کیسے آنا ہوا؟ کہا سرکار آپ کے باغ کا ایک سیب ٹوٹ کر گر گیا تھا دریا میں اور وہ بہتا ہوا جا رہا تھا۔
میں بغیر آپ کی اجازت کے وہ سیب کھا لیا ہے میں نے، بس اسی کی معافی کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ بزرگ نے کہا بیٹا تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے اور تمہارا جرم ایسے معاف نہیں ہوگا۔ کہا سرکار پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہا بیٹا ایک روایت میں 7 سال، ایک روایت میں 10 سال کہ 10 سال اس باغ کی دیکھ بھال کرنا پڑے گا، پیڑ پودوں کو پانی دینا پڑے گا، تب تمہارا جرم معاف ہوگا۔ شیخ ابو صالح نے کہا کہ سرکار ہمیں شرط منظور ہے، ہمارا جرم معاف ہو جائے۔ ایک سیب بلا اجازت کھانے پر شیخ ابو صالح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 10 سال باغبانی کر رہے ہیں۔ یہی سے آپ درس حاصل کرو۔ بے شک سبحان 10 اللہ۔ سال جب پورا ہوا تو شیخ ابو صالح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آئے، کہا حضور اب تو ہمیں معاف کر دیں۔ بزرگ نے کہا ایک شرط اور مانو۔ آپ کون سی شرط ہے؟ کہا میرے پاس ایک لڑکی ہے جو ہاتھ کی لولی ہے، زبان کی گونگی ہے، پاؤں کی لنگڑی ہے، کان کی بہری ہے، آنکھ کی اندھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی تمہارے ساتھ کر دیا جائے۔ آج یہ معاملہ کسی کے ساتھ ہو جائے تو آدمی فوراً کہہ دے گا ہم یوں ہی زندگی گزار لیں گے مگر ہم ایسی شادی نہیں کریں گے۔ لیکن شیخ ابو صالح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے جب یہ کہا گیا تو آپ نے ایک لمحے کے لیے سوچا تو ضرور کہ ہماری زندگی کا معاملہ ہے، لیکن ایک لمحہ میں آپ نے فیصلہ کر دیا کہ دنیا چند دن کی ہے، مجھے شرط منظور ہے ہمارا جرم معاف کر دیا جائے۔ اب نکاح کا پروگرام ہوا، نکاح ہو گیا۔ بزرگ نے کہا بیٹا آج سے یہ سارا باغ تمہارا ہے، ساری ملکیت سونپ دی گئی۔ کہا یہ محل جو ہے یہ بھی محل تمہارا ہے، پورا باغ تمہارا ہے، اور جاؤ اس مکان میں میری بچی ہے۔ شیخ ابو صالح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آئے اور آنے کے بعد اپنے قدم کو جیسے گھر کے اندر داخل کیا تب تک ایک لڑکی نے اپنے شوہر کا استقبال کیا، سلام کیا۔ شیخ ابو صالح کی نگاہ پڑی تو دیکھا ہاتھ بھی سلامت ہے، پیر بھی سلامت ہے، زبان بھی سلامت ہے، آنکھ بھی سلامت ہے۔ تو شیخ ابو صالح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سوچتے ہیں بزرگ تو کہہ رہے تھے ہماری بچی ہاتھ کی لولی ہے، زبان کی گونگی ہے، پاؤں کی لنگڑی ہے، لیکن اس کے پاس تو سارے اعضاء موجود ہیں۔ وہیں سے لوٹ گئے اور لوٹنے کے بعد بزرگ کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد پوچھا، کہا کہ سرکار میں نکاح کا معاملہ نہیں سمجھا، آپ تو کہہ رہے تھے ہماری بچی ہاتھ کی لولی ہے اور زبان کی گونگی ہے، پاؤں کی لنگڑی ہے، لیکن اس مکان میں جو لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اس کے پاس ہاتھ بھی موجود ہے، اس کے پاس پیر بھی موجود ہے، اس کے پاس زبان بھی موجود ہے، سرکار میں نکاح کا معاملہ نہیں سمجھا۔ بزرگ نے کہا بیٹا ہاں وہ میری بیٹی ہے، میں نے جو کہا تھا وہ ہاتھ کی لولی ہے، اس نے اپنے ہاتھ سے آج تک کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کیا ہے، میں نے جو کہا تھا وہ پاؤں کی لنگڑی ہے، اس نے اپنے پیر کو گناہ کی طرف اٹھایا نہیں ہے، میں نے جو کہا تھا وہ زبان کی گونگی ہے، اس نے اپنے زبان سے شریعت کے خلاف کوئی جملہ بولا نہیں ہے، میں نے جو کہا تھا کان کی بہری ہے، اس نے اپنے کان سے شریعت کے خلاف کوئی جملہ سنا نہیں ہے۔ وہ ہماری بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ام الخیر ہے، جو غوث پاک کی ماں ہے، اور اس بزرگ کا نام عبداللہ سومئی ہے جو غوث پاک کے نانا ہے۔ ایسے عظیم ہستیوں کے آنگن میں ایک بچہ پیدا ہوا، اسی بچے کا نام غوث اعظم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بے شک۔ اور جس رات میں سرکار غوث اعظم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس رات میں جیلان کے علاقہ میں 1100 بچے پیدا ہوئے، اور جتنے بچے پیدا ہوئے اللہ نے غوث پاک کے صدقہ میں سب کو ولی بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اور جس رات میں سرکار غوث اعظم کی ولادت ہوئی، شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات میں خواب دیکھا اللہ کے حبیب تشریف لائے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو صالح، جو تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اس کا مقام ولیوں میں ایسا ہے جیسا میرا مقام انبیاء کے درمیان ہے۔ شیخ ابو صالح فرماتے ہیں اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اے شیخ ابو صالح سنو، جو تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے یہ ہمارا روحانی بیٹا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کو نبی نے اپنا روحانی بیٹا قرار دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، بیٹا تیرا۔ اب آپ ذرا غوث اعظم کے مقام کو سمجھیں اور سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کے مقام کو آپ سمجھتے ہوئے چلیے۔ بڑی بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کی عمر 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی ہوئی تو رسم بسم اللہ خوانی کا پروگرام ہوا۔ تو استاد نے جب پڑھانا شروع کیا تو غوث اعظم نے 18 پارہ حفظ سنا دیا۔ آپ ذرا واقعات سن لیں اور سن کر کے گزر جائیں، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ آپ غور تو کریں کہ جب غوث اعظم سے پوچھا گیا کہ بیٹا یہ یاد کہاں سے ہوا، کہا میں اپنے ماں کے شکم میں تھا، میری ماں روزانہ قرآن کی تلاوت کرتی، میں سنتا اور یاد کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن ماں تلاوت کر رہی ہے، اثر بچے پہ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ کا اثر بچوں پہ ہوتا ہے۔ اولاد کو نیک بنانا ہے، پہلے خود نیک بن جاؤ، پہلے اپنے ماحول کو صاف کر لو، اپنا کردار صاف کر لو، پھر انشاءاللہ تعالی آپ سے جو بچے پیدا ہوں گے نیک ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک یہی سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر ہیں، بچپن کی عمر ہے۔ ایک خاتون ہے جن کے بچے کا انتقال ہو گیا، بڑھاپے کا حال ہے، رو رہی ہیں کہ میرے بڑھاپے کا سہارا یہی میرا بچہ تھا، اس کے نہ رہنے کے بعد میرے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا۔ کچھ لوگ آئے، کہا عبداللہ سومئی کی ولایت کا شہرا ہے، وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کی بارگاہ میں جاؤ اور اگر وہ دعا کر دیں گے تو تمہارا بچہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ بوڑھی خاتون اپنے بچے کے لاش کو لے کر حضرت عبداللہ سومئی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ کہا سرکار آپ کرم فرما دیجئے، میرا بچہ انتقال کر گیا ہے، سرکار میرے بڑھاپے کا یہی سہارا تھا، اس کے بعد میرے سہارا کون بنے گا اور میرے بڑھاپے میں میرے کام کون آئے گا، آپ کرم فرما دیجئے کہ میرا بچہ زندہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ سومئی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے آنکھ کو بند کیا، لوح محفوظ کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد کہا لے جاؤ، اب یہ بچہ زندہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لوح محفوظ سے کاٹ دیا ہے، اب یہ نہیں زندہ ہوگا۔ یہ بوڑھی خاتون اسی خانقاہ میں بیٹھ کر اپنے بچے کو لے کر کے رو رہی ہیں، تب تک کسی طرف سے سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر آ گئے اور آنے کے بعد نگاہ پڑی، دیکھا ایک بوڑھی عورت بیٹھ کر کے رو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہا امی جان بتاؤ کیوں روتی ہو؟ کہا بیٹا میرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے اور میں تمہارے نانا جان کی بارگاہ میں آئی تھی کہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اگر انہوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کر دی تو میرا بچہ
زندہ ہو جائے گا، لیکن بیٹا تمہارے نانا جان نے تو کہہ دیا ہے اب یہ بچہ زندہ نہیں ہوگا، اس لیے میں روتی ہوں، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا؟ یہی میرا ایک بیٹا تھا جو میرا سہارا تھا۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر نے جب سنا آپ کو رحم آ گیا اور آپ کو ترس آ جاتی ہے، آپ نے نگاہ غوثیت ڈالنے کے بعد کہا رے یہ بچہ مرا کہاں، یہ تو زندہ ہے۔ جیسے غوث پاک نے کہا یہ زندہ ہے، واقعی میں بچہ زندہ ہو گیا۔ اب ماں کی نگاہ پڑی تو بچہ ہاتھ ہلا رہا ہے، بچہ پیر ہلا رہا ہے، بچہ سر ہلا رہا ہے۔ اب ماں نے شور کر دیا کہ میرا بچہ زندہ ہو گیا۔ اب جب شور ہوا حضرت عبداللہ سومئی کے کان میں آواز آئی، آپ نے پوچھا کیسا شور ہے؟ تو لوگوں نے کہہ دیا کہ سرکار جس بچے کے تعلق سے آپ نے کہہ دیا تھا یہ بچہ زندہ نہیں ہوگا وہ بچہ زندہ ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ سومئی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جلال آ گیا اور جلال میں آپ نے سوٹا لیا، سوٹا لینے کے بعد خانقاہ سے باہر نکلے، دیکھا غوث اعظم کھڑے مسکرا رہے ہیں اور یہ مردہ بچہ زندہ ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ سومئی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا اے بیٹا عبد القادر تم نے اللہ کے پوشیدہ راز کو سر عام ظاہر کر دیا ہے۔ اب جلال میں آئے اور چلے وہاں سے۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر نے جب دیکھا کہ نانا جان جلال میں آ رہے ہیں تو آپ نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب آگے آگے غوث اعظم جا رہے ہیں اور پیچھے آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومئی جا رہے ہیں۔ اب غوث اعظم کا گزر ایک قبرستان سے ہوتا ہے، آپ نے فرمایا اے قبرستان کے مردوں بھاگو، ہمارے نانا جان جلال میں آ رہے ہیں۔ آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، اس قبرستان سے مردے اپنے کفن کے ساتھ بھاگنے لگے۔ حضرت عبداللہ سومئی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اے بیٹا عبد القادر رک جا، ہم تیرے مقام کو نہیں جان پائے، ہم تیری شان نہیں جان پائے، بیٹا رک جا۔ اب سرکار غوث اعظم رکے اور مردے اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ واقعہ تو سن لیے اب لیکن غور کریں، آج بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے غوث اعظم سے کیا مانگتے ہو، وہ کیا دے پائیں گے؟ آپ سوچیں کہ جب غوث اعظم کے اشارہ پر مردہ کفن کے ساتھ بھاگنے لگے تو اگر غوث اعظم قیامت کے میدان میں رب کی بارگاہ میں یہ کہہ دیں اے اللہ یہ میرا نام لینے والا ہے تو بخش دے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں ضرور بخش دے گا۔ اب مانگنے کی بات آئی ہے تو سن لو، ایک عورت جس کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے بڑے بڑے ولیوں کی بارگاہ میں جاتی حضور دعا فرما دے، تو جب یہ لوگ دعا کرتے اللہ تعالیٰ فرماتا دعا مت کرو اس کے تقدیر میں اولاد نہیں ہے، چلی آتی۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کہا حضور کرم فرما دیجئے، دعا کر دیں کہ میری بھی گود بھر جائے۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر نے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو پھیلا دیا، اے اللہ اس عورت کو ایک بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا عبد القادر تم سے پہلے لوگ دعا کر چکے ہیں، اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر نے عرض کیا اے اللہ 2 بیٹا عطا فرما دے۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر نے جب عرض کیا اللہ فرماتا عبد القادر جب ایک نہیں ہے تو 2 کہاں سے ملے گا؟ غوثیت کا جوش پیدا ہوا۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر نے عرض کیا اے اللہ 3 بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ فرماتے جا رہا ہے، غوث اعظم بڑھتے جا رہے ہیں، اے اللہ
اسے 4 بچہ عطا فرما دے، اے اللہ 5 عطا فرما دے، 6 عطا فرما دے، 7 عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا اے عبدالقادر بس کرو، اب تمہارے وجہ سے جاؤ، میں نے اس کے تقدیر کو بدل دیا اور اسے 7 بیٹا عطا فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، قاری محمد افضل حسین صاحب قبلہ نظامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیے آپ حضرات۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، تو غوث اعظم کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے 7 لڑکے عطا فرما دیے۔ غوث پاک دعا کر دیں، اللہ تقدیریں بدل دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے تو عرض کرتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اور اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، آلا تیرا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کے بچپن کا حال ہے۔ آپ جو ہے جب مدرسے میں پڑھنے جاتے تو غیب سے آواز آتی، اے بچوں اللہ کا ولی آ گیا ہے، جگہ خالی کر دو۔ یہ سرکار غوث اعظم بڑے پیر کے بچپن کا حال ہے۔ اور یہی سرکار غوث اعظم بڑے پیر کے بچپن کا حال ہے کہ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم بڑے پیر ماں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ماں آپ سے پیار کر رہی ہیں۔ یہ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر نے اپنے ماں سے کہا امی جان میرا احسان آپ کے اوپر ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا تمہارا احسان میرے اوپر کیسے ہے؟ ارے برے میرا احسان تو آپ کے اوپر ہے کہ میں نے 9 مہینہ اپنے شکم میں رکھا، اس کے بعد پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد تمہاری پرورش کرتی ہوں۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر نے کہا امی جان آپ کا احسان تو ہمارے اوپر ہی ہے لیکن میرا بھی احسان آپ کے اوپر ہے۔ ماں نے کہا بیٹا تمہارا احسان میرے اوپر کیا ہے یہ بتا دیجئے۔ تو سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر نے کہا امی جان یاد کرو آپ ایک بار باغ میں آئی ہوئی تھی اور ایک انگور کا خوشہ لگا ہوا تھا، آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ لاؤ یہ انگور کا خوشہ توڑ کر کے ہم کھا لیں، کہ آپ نے جیسے ہاتھ بڑھایا اس پر کہ آپ کے پیٹ میں درد ہوا اور آپ بیٹھ جاتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ لاؤ ہم ہاتھ بڑھا کر کے یہ انگور کا خوشہ توڑ کر کھا لیں، کہ پھر جیسے آپ نے ہاتھ بڑھانا چاہا کہ آپ کے پیٹ میں درد پیدا ہوا اور آپ بیٹھ گئی۔ تو امی جان آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پیٹ میں درد میں ہی پیدا کر رہا تھا، اس لیے اس انگور کے خوشہ پر ایک زہریلا بچھو بیٹھا ہوا تھا، آپ کا ہاتھ جاتا یہ بچھو ڈنک مار دیتا، اس لیے میں نے آپ کو بچا لیا تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو غوث اعظم ماں کے شکم میں رہ کر اور باہر کے حالات کو دیکھ لیں، وہ غوث اعظم اپنے مزار میں رہ کر ہم سب کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ماننے والے ہمارے نام کا جشن کر رہے ہیں اور ہمارے ماننے والے ہمارے نام کا چرچا کر رہے ہیں۔ یاد رکھو ہم سب کو سرکار غوث اعظم ملاحظہ کر رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب ایسی محفلوں میں آؤ تو ادب کے ساتھ بیٹھو۔ اس لیے محفل میلاد میں علماء فرماتے ہیں
کہ مدینے کے تاجدار تشریف لاتے ہیں، بے شک بے شک، تو اتنے ادب کے ساتھ بیٹھو، آقا کی نگاہ نبوت پڑے تو سرکار جان جائے کہ میرا غلام، میرا عاشق بیٹھا ہے، بے شک، کہ بے ادبی نہ ہونے پائے، ادب کے ساتھ بیٹھو اور یہ سوچ کر بیٹھو کہ میرے آقا مجھے دیکھ رہے ہیں، اوہ بے شک، سبحان اللہ، نبی دیکھ رہے ہیں، غوث اعظم کی محفل ہے، غوث اعظم دیکھ رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر کی ابتدائی تعلیم پوری ہو گئی تو ایک بار سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر جنگل کی طرف تشریف لائے ہوئے تھے۔ ایک روایت میں گائے ہے، ایک روایت میں بیل ہے کہ بیل جا رہا تھا، آپ پیچھے پیچھے جا رہے تھے کہ تب تک بیل مڑ کر کے جیسے انسان بات کرتا ہے ایسے وہ بیل بات کرنے لگا اور کہا اے عبدالقادر، اللہ نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر جب سنے تو یہاں سے دوڑ کر کے اپنے گھر آئے اور اپنے ماں کے گود میں آپ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ اپنے مکان کے اندر گئے اور بالا خانہ سے آپ نے جھانکا تو آپ نے عرفات کے میدان کو دیکھ لیا، وہاں تمام حاجیوں کو دیکھ لیا۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر اپنے ماں کے پاس آئے اور آنے کے بعد سارے واقعات کو بیان کر دیا، کہا امی جان ہمیں آپ اللہ کے حوالے کر دیں اور میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو ماں نے اجازت دے دیا، کہا بیٹا جاؤ۔ سرکار غوث اعظم جب چلنے لگے تو ماں نے 40 اشرفی ایک تھیلی میں سل کر آپ کے بغل میں ابا میں سل دیا، کہا بیٹا جاؤ۔ جب غوث اعظم چلنے لگے تو ماں نے کہا بیٹا جا تو رہے ہو مگر کتنی بھی پریشانی آ جائے کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ غوث اعظم نے عہد کیا امی جان میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ سرکار غوث اعظم چلے، جو قافلہ بغداد جا رہا تھا اسی قافلے کے ساتھ آپ ہو لیے، اور جب یہ قافلہ بغداد میں پہنچا ہمدان کے جنگل میں تو ڈاکوؤں والا واقعہ سامنے آیا، اور ڈاکو والا واقعہ بڑا مشہور ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ ڈاکوؤں نے سرکار غوث اعظم کی سچائی کی برکت سے سارے کے سارے لوگ توبہ کرتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر بغداد شریف میں آئے اور اکابر علماء سے، بڑے بڑے علماء سے آپ نے علم حاصل کیا۔ علم حاصل کرنے کے بعد اب آپ جو ہے مجاہدہ کے لیے، اپنے نفس کو مارنے کے لیے عراق کے کھنڈرات میں نکل پڑے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کبھی کبھی مجھ پر ایسا حالت آ جاتا کہ میں دوڑتا رہتا، مجھے خبر نہیں ہوتی میں کہاں جا رہا ہوں۔ کچھ دور جانے کے بعد جب مجھے کچھ ہوش آتا تو میں اپنے آپ کو بہت دور پاتا، پھر لوٹ کر کے آتا۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو میں رک کر کے نماز پڑھ لیتا، باقی میں دوڑتا رہتا۔ یہی سرکار غوث اعظم بڑے پیر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک بار میں نے عہد کر لیا کہ جب تک مجھے میرا اللہ نہیں کھلائے گا میں نہیں کھاؤں گا، جب تک مجھے میرا اللہ نہیں پلائے گا میں نہیں پیوں گا۔ 40 دن گزر گیا، نہ آپ کچھ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آئے، ہاتھ پکڑا، گھر لے کر کے آئے، کہا بیٹا کھا لو، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کھلا رہا ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تب کھلا رہا ہوں۔ اب سرکار غوث اعظم کھانا شروع کیے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تب آپ کھاتے ہیں، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تب آپ پیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تمہیں، اور پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا والا تیرا۔ سرکار غوث اعظم مجاہدہ ہو گیا، لیکن آپ تقریر نہیں بولتے، تقریر آپ نہیں کر رہے تھے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اس اسٹیج پر ہندوستان کا ایک بڑا مشہور خطیب تشریف فرما ہے،
جسے آج پورا ہندوستان شہنشاہ خطابت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ و مولانا قاری افضل حسین صاحب اللہ نظامی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ہنر ان کو عطا فرمایا ہے کہ میدان خطابت کے بے تاج بادشاہ ہیں۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے جو عطا فرما دے۔ سرکار غوث اعظم تقریر نہیں کرتے، ایک بار آپ سو رہے ہیں کہ خواب میں اللہ کے حبیب تشریف لائے، آقا ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹا عبدالقادر تم تقریر کیوں نہیں کرتے ہو؟ سرکار غوث اعظم بڑے پیر نے عرض کیا کہ حضور بغداد میں بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء ہیں، میں ان کے سامنے تقریر کیسے کروں؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا عبدالقادر اپنا منہ کھولو۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر نے اپنا منہ کھولا تو نبی کونین نے 7 مرتبہ اپنے لعاب شریف کو سرکار غوث اعظم کے منہ میں داخل کیا، اور داخل کرنے کے بعد دعا دی چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹا عبدالقادر تقریر کیوں نہیں کرتے ہو؟ سرکار غوث اعظم بڑے پیر نے عرض کیا حضور بغداد میں بڑے بڑے علماء ہیں اور بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء ہیں، میں ان کے سامنے تقریر کیسے کروں؟ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا عبدالقادر اپنا منہ کھولو۔ سرکار غوث اعظم نے منہ کھول دیا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لعاب شریف کو 6 مرتبہ داخل کیا، اور داخل کرنے کے بعد دعا دی، اور دعا دینے کے بعد جانے لگے۔ تب تک سرکار غوث اعظم بڑے پیر نے عرض کر دیا، کہا سرکار آپ سے پہلے اللہ کے حبیب آئے تھے، اور اللہ کے حبیب نے ہمارے منہ میں 7 مرتبہ لعاب شریف داخل کیا تھا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں داخل کیا؟ حضرت مولا کائنات کا جواب سنو اور اپنا ایمان تازہ کر لو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اے بیٹا عبدالقادر اگر میں 7 پوری کر دیتا تو نبی کی برابری ہو جاتی، اور کون ہے جو سرکار کے برابر ہو پائے گا؟ آپ ذرا غور فرمائیے، جب سرکار کی طرح صحابی نہ ہو پائے تو سرکار کی طرح وہابی کیسے ہو جائیں گے؟ بے شک بہت خوب ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ اب سرکار غوث اعظم تقریر کریں، اور آپ بھی جانتے ہیں بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے جیسے ہم ہیں ایسے نبی ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ عقیدہ ہے۔ اب ذرا آپ ایک بات بتا دیں، جب یہ عقیدہ بنا دیا گیا کہ نبی ہماری طرح ہیں، اب معاذ اللہ اگر کوئی ایک آنکھ کا کانا ہو اور وہ کہے کہ جیسے ہم ہیں ایسے نبی ہیں معاذ اللہ، اب آپ ذرا سوچئے عقیدہ کہاں لے کر کے جا رہا ہے۔ اور نبی کی شان کا حال تو یہ ہے کہ آقا کا اگر اشارہ ہو جائے تو ڈوبا ہوا سورج نکل آئے، بے شک سبحان اللہ۔ سرکار کا اشارہ ہو جائے تو چاند 2 حصوں میں بٹ جائے۔ بے شک حق ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا سوچیں، سرکار اعظم اب تقریر کرنے لگے تو آپ کی تقریر کے محفل میں 70 ہزار کا مجمع ہوتا، آپ کی آواز سب کو مل جاتی، سب تک پہنچ جاتی، اور آپ کی تقریر کے بعد نہ جانے کئی مردے نکالا جاتے، لوگ اللہ کے خوف سے اپنی جان دے دیتے۔ تقریر آپ کر رہے ہیں،
کہ دوران تقریر ہی آپ نے فرمایا تھا قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ سرکار غوث اعظم نے جب فرمایا تو حضرت علی حیدری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سب کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے سب سے پہلے اپنے سر کو جھکا لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اے سرکار آپ کا قدم ہمارے سر ہمارے گردن ہی پر نہیں بلکہ ہمارے سر اور ہماری آنکھ پر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جتنے ولی تھے سب نے تسلیم کیا، جتنے ولی کی روح عالم ارواح میں تھی انہوں نے تسلیم کیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، اور سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، آقا تیرا۔ سبحان اللہ غوث اعظم بڑے پیر دستگیر تقریر فرما رہے ہیں۔ آپ تقریر کر رہے تھے، حضرت علی حیدری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سب کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں کرسی لگائے کہ ان کو نیند آ گئی، اور جیسے نیند آئی یہ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر نے اپنی تقریر کو بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد گئے اور حضرت علی حیدری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے نیت باندھ کر ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی حیدری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نگاہ کھل گئی، اور جب آپ کی آنکھیں کھلی آپ نے دیکھا کہ سرکار غوث اعظم کھڑے ہیں۔ آپ نے عرض کیا کہ سرکار ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی اور میں نے خواب میں نبی کونین کا دیدار کیا تھا، تو سرکار غوث اعظم بڑے پیر نے فرمایا اے علی حیدری تم خواب میں نبی کا دیدار کر رہے تھے، میں ظاہر میں نبی کا دیدار کر رہا تھا، اس لیے میں نے تقریر کو بند کر کے تمہارے پاس کھڑا ہو گیا تھا کہ رسول اللہ تشریف لائے ہیں، نبی کا دیدار میں کر رہا تھا۔ یہ سرکار غوث اعظم بڑے پیر ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ اس لیے میرے بھائی سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کی عقیدت، غوث اعظم کی محبت ہم سب کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ سرکار دیکھیے دو بزرگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لے لیا ہے۔ ایک سرکار غوث اعظم ہیں کہ آپ عبادت کر رہے تھے، اللہ فرماتا عبد القادر جو مانگنا ہے مانگ لو۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم نے عرض کیا اے اللہ جو میں چاہتا ہوں تو جانتا ہے۔ پھر آواز آتی ہے عبد القادر جو مانگنا ہے مانگ لو۔ آپ نے پھر عرض کیا اے اللہ جو میں چاہتا ہوں تو جانتا ہے۔ پھر آواز آتی ہے اے عبد القادر جو مانگنا ہے مانگ لو۔ آپ نے عرض کیا پروردگار جو میرے دل میں ہے تو جانتا ہے۔ تو آواز آتی ہے اے عبد القادر جب قیامت تک جو تمہارے نام لینے والے ہوں گے اور جو تم سے محبت کرنے والے ہوں گے میں نے ان کو بخش دیا ہے، اور وہ جب تک اپنے گناہ سے توبہ نہیں کر لیں گے میں انہیں موت نہیں دوں گا۔ یہ غوث پاک سے محبت کرنے کا معاملہ ہے کہ جب تک آپ اپنے گناہ سے توبہ نہیں کر لو گے اللہ آپ کو موت نہیں دے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک سرکار غریب نواز ہے، آپ سے بھی اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ جو تمہارا نام لینے والا ہوگا اسے بخش دیا جائے گا، اور جب تک وہ اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرے گا میں اسے موت نہیں دوں گا۔ بے شک یہ بزرگوں کی محبت ہے، انشاءاللہ رنگ لائے گی۔ یہاں بھی آپ کامیاب رہیں گے، قبر میں بھی آپ کامیاب رہیں گے، حشر میں بھی آپ کامیاب رہیں گے۔ غوث اعظم کا مقام بہت اونچا ہے۔ سارے غوث قطب ابدال اوتاد سب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، لیکن خانہ کعبہ غوث اعظم کے در کا طواف کرتا ہے۔ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سبحان اللہ۔ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، والا تیرا کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، والا تیرا۔ اللہ
رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مولا تعالی ہم سب کو غوث اعظم کی یاد میں جلائے اور غوث اعظم کی یاد میں دنیا سے اٹھائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.